بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اپنے معزز سامعین کی خدمت میں عقائد کی ان پروگرامز میں اور عقائد کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی ان کلاسز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور صفات ثبوتیہ اور صفات کمالیہ، وہ کمالات اور وہ صفات جو کمال ہیں اور اللہ کی ذات میں ہمیں جو ہے وہ شناخت حاصل ہوتی ہے کہ یہ کمالات اس واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی صفات ہیں۔ جب ہم ان صفات میں سے ہر صفت کو جو ہے پہچاننا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے اس کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ صفات ثبوتیہ میں سے بعض صفات جو ہیں وہ صفات ذاتی پروردگار ہیں، اور بعض صفات ثبوتیہ اور کمالیہ جو ہیں وہ صفات فعلی ہیں۔ اور ابھی ہم نے صفات ثبوتیہ میں سے صفات ذاتی جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، جو ایک قول اور ایک نظریے کی بنا پر تین ہیں، اور ان تین میں سے حی ہونا اور یعنی حیات پروردگار عالم کی، جب ہم اللہ تعالیٰ کی حیات اور اس کے حی ہونے کے بارے میں اس صفت کا جب ہم ادراک ہمیں ہوتا ہے، اور یہ صفت کی جب ہمیں پہچان ہوتی ہے اور شناخت اس اعتبار سے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ وہ واجب الوجود بذاتہ ہی وہ حی ہے۔ اور معنی بیان کیا گیا کہ بعض مفکرین اور بعض علماء نے جو ہے وہ اس کو حیات پروردگار کو یوں معنی کیا ہے کہ یہ گویا ایک وجود ہے، یعنی حی ہونا یعنی وجود، موجود ہونا، نحو وجود، کہ اس وجود سے ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں علم کو بھی، یعنی اس کے علم کی صفت کو بھی اور اس کی قدرت کی صفت کو بھی۔ اور دلائل کے طور پہ ہم نے یہ ٹرم جو استعمال ہوتی ہے عقائد کی کتابوں میں وہ روشن کی، تاکہ سامعین کرام متوجہ ہو جائیں کہ دو طرح کی دلیلیں قائم کی جاتی ہیں، ایک دلیل نقلی ہے اور ایک دلیل عقلی ہے۔ دلیل نقلی، یہ ٹرم اس کے معنی یہ ہے کہ چونکہ منقول ہو کر اور جو چیز نقل کی جاتی ہے ہمارے لیے اور روایت کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام جو وحی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول اور اس کے حبیب ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہ قرآن، یہ کتاب اللہ، اور تواتر کے ساتھ یہ چیز نقل ہو کر ہم تک پہنچی ہے، اور تواتر کے ساتھ اور یقین ہے کہ یہ وہی کتاب جو نازل ہوئی اور اس کو اللہ کے حبیب نے جو انسانوں تک امانت کے ساتھ صداقت کے ساتھ منتقل کیا اور پہنچایا، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، لہٰذا تواتر کے ساتھ منقول ہو کر یہ قرآن
جو ہے امت تک پہنچا، انسانوں تک پہنچا۔ اسی طرح روایات معصومین علیہم السلام کی احادیث جو معتبر ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک راوی تک منتقل ہوتی گئیں اور پھر جو ہے احادیث کی مشہور کتب کے اندر محفوظ ہوئیں، اور پھر وہ کتابوں میں ہمیں احادیث ملتی ہے۔ لہٰذا یہ نقل ہو کر، منتقل ہو کر ایک کے بعد ایک راویوں کے توسط سے، معتبر راویوں کے توسط سے جو روایات ہم تک پہنچی، ان روایات کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہے، اس میں جو رسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے، رہتی دنیا تک بشریت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سعادت کا پیغام ہے خداوند متعال کی جانب سے۔ قرآن کی آیات اور معتبر احادیث میں معصومین علیہم السلام سے بیان کیے جانے والے مطالب، یہ سب وہ چیزیں ہیں، احادیث و روایات، یہ دلیل نقلی کہلاتی ہیں۔ اور دلیل عقلی، جو عقل دلیل قائم کرے اور آرگومنٹس جو عقل قائم کرتی ہے اور عقل پیش کرتی ہے، اور ان آرگومنٹس کے ذریعے، چونکہ عقلی دلائل ہیں اور عقلی آرگومنٹس ہیں، ان کے ذریعے ایک یقینی اور قطعی اور ٹھوس نتیجہ نکالتی اور اخذ کرتی ہے عقل اور سمجھتی ہے، ان دلائل کو عقلی دلائل کہتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے حی ہونے پر دلیل کیا ہے؟ نقلی دلائل قرآنی آیات پیش کی گئیں آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر، اور آیات بہت سی ہیں۔ مثال کے طور پر 2 آیتیں آپ معزز سامعین کی خدمت میں بیان کی گئی تھیں، اور دلائل عقلی میں سے عقل یہ دیکھتی ہے کہ عقل کی نگاہ میں، عقل اپنے نزدیک اسے بدیہی پاتی ہے کہ وہ ہستی جس کو ہم نے دلائل کے ذریعے سمجھا، برہان نظم قائم کر کے جس کے وجود کا یقین حاصل کیا، ہم نے معرفت اس کے وجود کے بارے میں حاصل کی کہ وہ واجب الوجود بذاتہ لذاتہ کی ذات ہے، اور یقینی طور پر اس وجود کو ہم سمجھتے ہیں اور اس کے وجود کے بارے میں یقین رکھتے ہیں، اور یہ یقین ہے کہ اگر وہ ہستی کو اگر اس پر یقین نہ کریں اور نہ سمجھیں تو پھر تسلسل برہان امکان میں لازم آئے گا، وہ باطل ہے، نہیں ہو سکتا، دور لازم آئے گا، وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عقلی دلیل کے ساتھ یہ ثابت ہے تیسرا امکان، اور ان 3 کے علاوہ عقل کوئی اور امکان نہیں دیکھتی۔ پس 2 جب باطل ہیں تو تیسرا منحصراً یہی امکان ہے عقل کی نگاہ میں جس پر یقین انسان حاصل کرتا۔ یوں ہی برہان نظم اور دیگر براہین ہیں اور دلائل ہیں۔ لہٰذا برہان نظم میں ہم نے سمجھا کہ وجود باری تعالیٰ جس نے اس کائنات کو خلق کیا، جو ایسے دقیق نظام اور ایسے باریک بینی پر مشتمل انتظام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ قائم ہوئی ہے، یہ کائنات وجود میں آئی ہے، اور یہ سلسلہ یوں ہی رواں دواں ہے اور باقی ہے، اور بہترین اور خوبصورت اور باریک بینی پر مشتمل اور بہت ہی ایکوریٹ اور دقیق نظام کے ساتھ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ لہٰذا وہ ہستی جس نے واجب الوجود بذاتہ ہی جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، اسے وجود عطا کیا ہے، پیدا کیا پوری کائنات اور یہ تمام اشیاء عالم کو، وہ ذات قادر اور علیم ہے، قدیر اور علیم ہے۔ لہٰذا جو ذات قادر و علیم ہے، اس قدرت و علم کو جب ہم نے سمجھا تو ہر وہ ذات اور ہر وہ ہستی اور ہر وہ موجود جس کا وجود ایسا ہے کہ وہ عالم ہے اور علیم، اور اس صفت کو ہم دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ قدیر ہے اور قدرت والا پروردگار، تو پھر یہ علم اور قدرت یہ کہاں کس وجود میں ہے؟ بس علم اور قدرت جس وجود میں ہے وہ یقینی طور پر حی ہے۔ یہ عقل کی نگاہ میں بہت ہی واضح اور بدیہی بات ہے، لہذا اس کو بدیہی سمجھتی عقل، اور مزید اس کے لیے کوئی پیچیدہ مقدمات اور کوئی ایسی دقیق عقلی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عقل واضح اس سے ادراک کرتی ہے اور اسے بدیہی پاتی ہے، یعنی بالبداہہ اور بالضرورہ فلسفے میں ہم کہتے ہیں کہ عقل کی نگاہ میں، عقل کے نزدیک یہ بالکل ہی روشن اور واضح ترین چیز ہے، اور بالکل بدیہی ہے کہ وہ
ہستی کہ جس کے وجود کو ہم نے پہچانا ہے، جس کے وجود پر دلائل قائم کر کے سمجھا ہے، یقین حاصل کیا ہے، جو علیم ہے اور قدیر ہے، لہٰذا یہ علم و قدرت جس ذات سے ہم سمجھے ہیں، یہ صفت جسے ہم پہچانے ہیں کہ اس ہستی کی پہچان ہے، اس ہستی کی شناخت ہے جس میں علم ہے اور قدرت ہے، تو وہ حی بھی ہے۔ کیونکہ جو ذات علیم ہو، جو ذات قدیر ہو، جو عالم ہو، جو قادر ہو، جو علم رکھنے والی ہستی ہو، جو علی الاطلاق قدرت رکھنے والی، مطلق قدرت رکھنے والی ہستی و ذات ہو، وہ یقیناً حی ہے اور زندہ اور حیات والی ذات ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآنی آیت بھی ہے جہاں سورہ مبارک فرقان میں پھر میں دلیل نقلی میں سے 2 آیتیں ہم نے مثال کے طور پہ بیان کی، اور احادیث اور دعاؤں میں بھی یہ صفت اللہ تعالیٰ کی بیان ہوئی ہے، حی۔ لیکن یہ آیت کریمہ ایک مزید آپ کی خدمت میں اسی دلیل کے ساتھ پیش کروں اور پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں کہ سورہ مبارکہ فرقان میں یہ ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ، توکل کرو اس حی پروردگار پر، اس حی پر، اس زندہ پروردگار پر، الذی لا یموت، کہ جس کے لیے موت نہیں ہے۔ لہذا جو ذات علیم ہے، قدیر ہے، پتہ چلتا ہے، یقین ہے کہ وہ حی ہے۔ یہ حی کی نشانیاں ہیں، اور حی ہستی، جو ہستی رکھنے والی، نیستی نہیں ہے، وجود رکھنے والی، معدوم نہیں ہے، بس وہ ایسا وجود کہ واجب الوجود بذاتہ ہی لذاتہ ہی، جس کا وجود اپنا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی اور بے نیاز ذات، اور ایسا موجود کہ سب کے سب اس کے محتاج ہیں، اور اس کو جو ہے وہ کسی نے خلق نہیں کیا، اس نے ساری کائنات کو، تمام اشیاء کو پیدا کیا اور خلق کیا ہے۔ وہ محتاج نہیں ہے، بے نیاز ہے، غنی ہے، کسی بھی قسم کی احتیاج اس ذات میں نہیں ہے، اور ما سوی اللہ سب کے سب اس ذات کے محتاج ہیں، وجود میں آنے کے لیے بھی، پیدا ہونے کے لیے بھی، اور پیدائش کے بعد باقی رہنے کے لیے بھی۔ جب تک حیات ہے، جب تک بقا ہے، وہ اسی وقت تک ہے جب تک اس حی اور اس زندہ پروردگار کہ لا یموت، جس کے لیے موت نہیں ہے، اس حی پروردگار جو علیم اور قدیر ہے، جو ہر شے کا جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا پروردگار ہے، اور اس ذات کی طرف سے تمام کائنات کی اشیاء کو وجود عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے لطف و کرم سے ان کا وجود باقی رہتا ہے جب تک وہ پروردگار چاہے، جب تک اس کی مرضی ہو، جب تک اس اللہ کی مشیت ہو۔ لہٰذا علم اور قدرت حی کی نشانی ہے، پس جہاں سے علم و قدرت سمجھ میں آئے وہاں حی ہونا اور حیات یہ یقینی چیز ہے، جدا نہیں ہو سکتی۔ پس وہ جہاں سے علم نظر آئے، وہاں جہاں پہ قدرت سمجھ میں آئے، وہاں پر وہ حی ہونا ساتھ ساتھ ہے، اور حیات وہاں یقینی ہے اس ہستی کے لیے۔ وہ ہستی یعنی وہ وجود جو وجود میں ہے، معدوم نہیں ہے، وہ ہستی جو اصل ہستی ہے، جو حقیقی علت العلل ہے تمام علتوں اور معلولوں کے لیے اور تمام اشیاء عالم کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دلیل بیان ہوئی تھی، اور آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور دلیل سامعین کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ دلیل یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس کی طرف اشارے میں بات کلی طور پر پیش کی جا چکی ہے، لیکن اب خصوصیت کے ساتھ ہم اس دلیل کو پیش کرتے ہیں جو علماء کلام نے اور عقائد کی کتابوں میں اسکالرز نے بیان کی ہے، اور وہ یہ دلیل ہے کہ آپ دیکھیے اس عالم کے اندر، اس کائنات کے اندر، یہ جو کچھ ہم حیات پاتے ہیں اشیاء کے اندر، اور ذی حیات اشیاء اور موجودات کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں حیات کے اثرات دیکھتے ہیں، تو یہ حیات جو اس طرح کے اثرات رکھنے والی چیز ہے، یعنی جہاں پہ حیات ہوتی ہے وہاں پہ نشو و نما اور رشد
اور ترقی ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہاں حیات ہوتی ہے وہاں پہ حرکت ہوتی ہے اور تحرک ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ تحرک، یہ حرکت، یہ نشو و نما، یہ ترقی اور رشد، یہ تمام آثار حیات ہیں، اثرات حیات ہیں۔ لہٰذا جب ذی حیات چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں، تو یہ حیات جب مخلوقات کے اندر ہے اور ان مخلوقات کا خالق پروردگار عالم ہے، وہ ذات جس نے تمام عالم کو پیدا کیا، تو پھر جب یہ ذی حیات چیزیں جو حیات رکھنے والی چیزیں ہیں اور ان حیات کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، جن سے حیات اور زندگی اور زندہ وجود ہونا سمجھ میں آتا ہے ان مخلوقات میں، لہٰذا یہ کمال ہے۔ زندگی یوں ملنا اور اس زندگی کے اثرات کا نمایاں ہونا، لہٰذا وہ ریزن کہ تمام ایفیکٹس اور تمام اثرات اور تمام آثار اور تمام موجودات کا خلق کرنے والا اور تمام چیزوں کی علت اور اصل علت، حقیقی علت، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ تو لہٰذا اب آپ توجہ فرمائیے سامعین کہ جب ہم حیات رکھنے والی چیزوں کو، ان کے اثرات کو دیکھتے ہیں، اور یہ حیات رکھنا یہ کمال ہے، لہٰذا یہ کمال عطا کرنے والی ذات جس نے ان کو کمال عطا کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ذات جو یہ حیات کا کمال اور حی ہونا جو مخلوقات کو دینے والی ذات ہے، وہ کب دے سکتی ہے کہ جب اس میں خود یہ کمال ہو، اس میں خود حیات ہو، اور وہ ایسا حی ہو کہ اس حی سے تمام ذی حیات حیات پاتے ہوں، اور تمام جانداروں اور حیات رکھنے والی اشیاء عالم جو ہیں ان کی حیات کا سر چشمہ وہ ذات ہے جہاں سے سب کو حیات ملتی ہے۔ تمام باحیات چیزیں، تمام زندگی اور جاندار چیزیں جو زندگی رکھتی ہیں، زندگی کے اثرات ان کے نمایاں ہیں، لہٰذا یہ کمالات جو مخلوقات میں نظر آتے ہیں، یہ کس طرف سے ان کو ملے ہیں، کس نے یہ کمالات ان کو عطا کیے ہیں؟ عزیزان گرامی، یہ کمالات عطا کرنے والی ذات وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، جس نے ان کو حیات عطا کی۔ اس حیات کے اثرات، بہترین اور خوبصورت نظام جو بنایا ہے، اس میں ہمیں یہ سب کچھ نظر آتا ہے جب ہم آبزرو کرتے ہیں، جب اسٹڈی کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب غور و فکر کرتے ہیں ان اشیاء میں، تو یہ کمالات جو ذات ان کو کمالات عطا کرنے والی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس ذات میں وہ کمال نہ ہو؟ لہٰذا عقل یقین حاصل کرتی ہے، اور یہ ایک واضح سی بات ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ نہیں اور مال نہیں تو میں کسی کو مال کیسے عطا کر سکوں گا؟ اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو میں دوسروں کو علم کیسے عطا کر سکوں گا؟ لہٰذا میں اسی وقت عطا کر سکتا ہوں کہ جب میرے پاس علم ہو، میں دوسروں کو اسی وقت مال دے سکتا ہوں جب میرے پاس مال ہو۔ لہٰذا یہ مخلوقات جن میں حیات ہے اور زندگی ہے، تو یہ حیات اور زندگی کا کمال اور یہ خصوصیت اور یہ چیزیں، یہ کمال کس ذات نے عطا کیا؟ اس ذات نے جو واجب الوجود بذاتہ لذاتہ ہی ہے، پس وہ اس ذات میں حیات یقیناً ہے، تو وہ حیات ان کو عطا کرنے والی ذات ہے۔ اور جب یہ حیات اور یہ کمالات ہم دیکھتے ہیں تو اس پروردگار کے عالم کا حی ہونا، اس پر ہمیں یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہ کمال مطلق ذات حی ہے، حیات رکھنے والی، اور حیات پروردگار کا ادراک اور یہ شناخت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ یہ کمال اس مقام پر مخلوقات کے حیثیت سے مخلوقات کو یہ کمال اس اعتبار سے اللہ نے عطا کیا ہے جو ہمیں ان میں نظر آتا ہے۔ لہٰذا اس دلیل کے ذریعے عقل یہ سمجھتی ہے اور یقین حاصل کرتی ہے کہ یہ مخلوقات جو زندہ اور حی مخلوقات ہیں، حیات رکھنے والی مخلوقات ہیں، یہ حیات کا کمال اس ذات کی طرف سے ملا، تو وہ ذات جو حیات کو عطا کرے وہ اسی وقت عطا کر سکتی ہے جب یہ کمال انتہا درجے کا اور بے انتہا کمال جو ہے، حی ہونا جو ہے، اس ذات کے اندر ہو، اور وہ سرچشمہ حیات ہو تمام باحیات موجودات کے لیے۔
تمام موجودات کی حیات اس سے نکلتی ہے اور اس نے حیات عطا کی ہے، اس نے اپنے لطف و کرم سے زندگی مخلوقات کو عنایت کی ہے۔ لہٰذا اس دلیل کے ذریعے اس صفت یعنی حی ہونے کی صفت کو انسان پہچانتا ہے اور اس اعتبار سے شناخت اپنے پروردگار عالم کی حاصل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دلیل آپ کی خدمت میں بیان کی، سلسلے گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ایک اور دلیل اگلے پروگرام میں آپ سامعین کی خدمت میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع